اکرام شاعر نے کیا ہے خوب انداز نے بیان کیا ہے۔ یا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو نعت یا اشعار میں بیان کرتے ہیں کہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا ہم سناتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، یعنی کہ افضل بنایا۔ ان میں سے کوئی وہ ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام، اور بعض وہ ہیں کہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائی، یعنی کہ بعض کے اوپر بعض کے بعد بعض کو اور بعض کے اوپر بعض کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کے اوپر بعض کو فضیلت دی، مگر تمام انبیاء کرام و مرسلین اعظام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کے بعد بعض کو فضیلت دی، مگر ہمارے آقا شہنشاہ کون و مکان دونوں جہاں کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، چوکھٹ مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے بھی افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ السلام کا ہی صدقہ ہے کہ آج کائنات بسی ہوئی ہے، آج ہم دنیا میں آئے ہیں، آج دنیا کی ہر نرالی چیزوں کو اور اچھے اور بری ہر چیزوں کو ہم اپنی نظروں کے سامنے میں دیکھتے ہیں، کون کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں۔ حضرات محترم، ایسے ہی موقع کو جب رب کعبہ نے اپنے حبیب اعظم علیہ السلام کو دنیا کے اندر جلوہ گر فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انبیاء کو کوئی نہ کوئی مقام دیا، کوئی نہ کوئی ایسی شان دی کہ ان کی پہچان باقی رہ گئی۔ حضرات محترم، دین کی خدمت تمام انبیاء کرام نے فرمائی، دین کی خدمت تمام اولیاء اعظام صحابہ کرام فرماتے رہے اور فرما رہے ہیں، علماء اہل سنت علماء کرام بھی دین کی خدمت فرما رہے ہیں، مگر اور انبیاء کرام کے دین کی خدمت کرنے کا انداز اور طور و طریقہ الگ تھا اور ان کی شان نرالی تھی۔ صحابہ کرام کا انداز طور و طریقہ الگ تھا، اولیاء کرام کا الگ رہا، علماء کرام کا الگ ہے۔ دین وہی ہے، مذہب وہی ہے، فرمان وہی ہے، اسی فرمان کو قوم کے بیچ میں لایا جاتا ہے، پبلک کے بیچ میں لایا جاتا ہے، مگر انداز الگ الگ اور اپنا اپنا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، جب اسی طرح سے دین کی خدمت دین کی توقیر کی بات آئی تو سب سے پہلے رب کعبہ کے محبوب اعظم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمائی تو 11 سالوں تک آپ نے دین کی خدمت کرتے رہی، آپ نے ظالموں کے ظلم و ستم کو سہتا رہا، سہتے سہتے جب دیکھا کہ اب میرا محبوب میرا نبی اب یہاں سے میں ہجرت کا حکم دینے والا ہوں اور وہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے والے ہیں، تو مدینہ شریف جانے سے پہلے مدینہ شریف کی طرف
کوچ کرنے سے پہلے مدینہ شریف سے مکہ شریف سے ہجرت کرنے سے پہلے، مکہ شریف جانے سے پہلے 2 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی۔ یہ معراج کیسی تھی؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل جا سب سے پہلے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہہ دے، یہ خوشخبری دے دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے۔ پھر رب کعبہ کے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل جنت جاؤ اور جنت سے ایک سواری لے کر کے آؤ جس کا نام براق ہے۔ براق جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آ جاتے ہیں، مگر رات کی تاریکی تھی، رات کی تہائی حصے تھے۔ اب اس ٹائم میں سب خواب غفلت میں رہتے ہیں، نیند میں رہتے ہیں، اور اس دن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج شریف سے بھی الگ مزاج تھا۔ ہمیشہ آپ جگے رہتے تھے، عبادت الہی میں آپ محو خواب رہتے تھے، مشغول رہتے تھے، مگر اس دین کا معاملہ یعنی کہ 27 رجب المرجب کی رات کو یعنی کہ 26 کے دن کو گزار کر کے رات کو آپ آرام کی نیند فرما رہے تھے۔ اسی دوران جبرائیل آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سرکار سو رہے ہیں، اب ان کو کیسے جگایا جائے؟ سرکار سو رہے ہیں، ان کو جگایا کیسے جائے؟ اب جبرائیل سوچتے ہیں اگر آواز لگائی تو سرکار کو تکلیف ہو سکتی ہے، نیند میں خلل ہو سکتی ہے، اگر ہاتھ لگایا تو بھی خلل ہو سکتی ہے، گستاخی ہو سکتی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ حضرات محترم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ سرکار محو خواب میں ہیں، نیند میں ہیں، اور اس ٹائم میں جبرائیل اپنی زبان مبارک سے کوئی آواز بھی نکال دیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے آقا کی نیند میری آواز کی بنا پر خراب نہ ہو جائے، آپ کو تکلیف نہ ہو جائے، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ وہ پریشان ہو کر کے رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ مولا ہمیشہ تو تیرا حبیب جگا ہوا رہتا تھا، مگر آج تو عادت کریمہ کے خلاف ہے کہ آج تیرا حبیب تو سو رہا ہے۔ رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل جا اور میرے محبوب کو جگا کہ رب کعبہ کا حکم ہے کہ آپ کو رب کعبہ اپنی بارگاہ مقدسہ میں بلا رہا ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں مالک پروردگار سو تو رہے ہیں، یہ سمجھ میں آئی، جگایا بھی جائے یہ بھی سمجھ میں آ رہی، مگر جگایا کیسے جائے؟ جگایا کیسے جائے؟ اگر میں آواز لگاتا ہوں تو ہو سکتا ہے وہ آواز میرے آقا کو ناگوار لگے، ان کی نیند میں خلل آ جائے، ہاتھ لگاتا ہوں تو ہو سکتا ہے آقا کو تکلیف ہو۔ رب کعبہ فرماتا ہے اے جبرائیل میرا محبوب ہے، اس بات سے اندازہ لگا لے میں اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہوں، وہ میری بارگاہ میں آئیں گے اور تم انہیں بلانے کے لیے جا رہے ہو، خوشخبری دینے کے لیے جا رہے ہو۔ اب میرے محبوب کے سواگت تم کیسے کرو گے؟ میرے محبوب کا استقبال کیسے کرو گے؟ میرے محبوب کو کیسے وہاں سے جگا کر کے لاؤ گے؟ اب وہ فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے۔ وہ جبرائیل تھے جو فرشتوں کے سردار ہیں، انہیں بھی ان کو خود اپنے آپ پہ تعجب ہو رہا ہے آج، اور رب کعبہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے مولا آج تک تو نے جو بھی حکم دیا ہمیں کوئی ایسی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑا، سوچنے پہ مجبور نہ ہونا پڑا، مگر تو نے آج جو یہ ایسے حالات میں، ایسے اوقات میں، ایسے وقت میں تو نے اپنے محبوب کو بلانے کا حکم دیا ہے، جگے ہوئے ہوتے تو کوئی تکلیف نہیں تھی، آرام فرما رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ رب کعبہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اے جبرائیل
آج تیری محبت کا بھی ایک امتحان ہے کہ تو میرے محبوب سے کیسی محبت کرتا ہے، لہٰذا آج تجھے تیرے اختیار چھوڑتا ہوں، تو چاہ تو آواز دے کر کے میرے مصطفیٰ کو جگا دے، چاہ تو ہاتھ لگا کے جگا دے، چاہ تو اپنے جو بھی انداز تکلم ہو تو اپنے انداز میں میرے محبوب کو جگا کر کے اور میری بارگاہ مقدسہ میں آنے کی خوشخبری دے دے، ہجرت میں آنے کی خوشخبری دے دے، معراج میں آنے کی خوشخبری دے دے۔ جب رب کا فرمان ہو گیا کہ آج عقیدت اور محبت کا تقاضا کا بھی امتحان ہے، تو جبرائیل نے بھی اپنے اس بے بسی کی حالت میں رب کا حکم کو سنتے ہی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ آ کر کے شہنشاہ کون و مکان کی بارگاہ مقدسہ میں تلوائے مبارک کے طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، پیر مقدس کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس ٹائم میں بھی سوچنے لگتے ہیں کیا کیا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام کو ایک بات سمجھ میں آئی کہ ایسے اگر کہیں گے تو ہو سکتا ہے آقا کو کوئی تکلیف ہو، لہٰذا آقا کے قدم نازنین کو چوم لیا جائے، قدم نازنین کو چوم لیا جائے، تلوائے مبارکہ کو چوم لیا جائے، اور تلوائے مبارکہ میں جب جبرائیل کے ہونٹ پڑیں گے سرکار کے قدم نازنین میں ٹھنڈک پہنچے گی، اور جیسے ہی ٹھنڈک پہنچے گی فوراً سرکار کی آنکھیں مبارک بیدار ہو جائے گی اور میں رب کا فرمان آقا کو سنا دوں گا۔ یہ جبرائیل کی محبت اور عقیدت تھی کہ جبرائیل نے اپنے نبی کی بارگاہ میں جا کر کے اور جب حالت نیند میں ہیں تو اس ٹائم میں جبرائیل نے اپنی زبان سے آواز کو نکالنا بھی گوارا نہ کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جبرائیل آواز نکالے اور مصطفیٰ کو یہ چیز ناگوار ہو جائے، مصطفیٰ ناراض ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے جب مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے تو میرا رب العالمین ناراض ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے کہ میری ساری محنتیں اور رب کے سارے حکم کو عمل کرنے کے باوجود بھی ایک چھوٹی سی گستاخی، ایک چھوٹی سی نادانی ہمیں بالکل فرشتوں کی سرداریت سے دور نہ کر دیں، میں اللہ کے نافرمان میں شمار نہ ہو جاؤں، اللہ کے محبوب کے نافرمانی میں شمار نہ کر دیے جاؤں۔ اس لیے آج ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدم نازنین کو چوم کر کے اور رب کعبہ کے تمام بندوں کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا والو یاد رکھ لینا، دیکھو میں جبرائیل فرشتوں کا سردار ہوں، رب کعبہ نے مجھے فرشتوں کا سردار بنایا ہے۔ جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ مقدسہ میں مجھے رب کعبہ نے بھیجا تو میرا طریقہ دیکھ لو، مجھے آواز لگا کر کے مجھے جگانا گوارا نہ ہوا، مجھے ہاتھ لگا کر کے جگانا گوارا نہ ہوا۔ جب مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا رب کعبہ کی بارگاہ میں گیا، رب کعبہ نے بھی یہی کہا کہ اے جبرائیل آج تجھے تیری محبت کا بھی تقاضے کا، محبت کے انداز تکلم کا بھی آج تیرا امتحان ہے، اور تجھے آج سے لے کر کے آنے والے قیامت تک قوم مسلم کو، امت محمدیہ کو اور تمام انسانوں کو یہ پیغام دینا ہے، تمام 18,000 مخلوقات کو یہ پیغام دینا ہے کہ جبرائیل نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، کس طرح سے حسن اخلاق کو پیش کیا، کس طرح سے محبت سے پیش آیا، اور سوتے ہوئے مصطفیٰ کو کس طرح سے جگا کر کے رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں جانے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ حضرات محترم، سرکار جگتے ہیں، اور سرکار جب جگتے ہیں جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کی سواری حاضر ہے، اور رب کعبہ کا فرمان ہے، رب کعبہ چاہتا ہے کہ آپ کو وہ اپنی بارگاہ مقدسہ میں بلائیں، آپ اور رب دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر کے گفتگو فرمائیں۔ سرکار تیار ہوتے ہیں، مسجد حرام شریف سے مسجد اقصی شریف جاتے ہیں، جس کے بارے میں رات میں بیان ہو چکا ہے۔ وہاں پہ انبیاء کرام کی امامت فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، سبوں کی آپ امامت فرماتے ہیں، اور امامت فرمانے کے بعد پھر وہاں سے آپ آسمانی سفر کو طے کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ان بد ذہنوں کے لیے یہ پیغام ہے
جو نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، جو نبی کو اپنی مثل کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نبی تو ہماری طرح ہیں، ان کی عزت اتنی کرنی چاہیے جتنے اپنے بڑے بھائیوں کی کرتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، جبرائیل یہاں سے پیغام دیتے ہیں اور رب کعبہ نے دنیا کو بھی یہ پیغام دیا کہ میں نے جبرائیل کو فرشتوں کا سردار بنایا، مگر اس کی حد دیکھ کہاں تک ہے۔ اسے تو ہم نے یہ حکم اتنی طاقت دی کہ وہ جہاں چاہے، جس شکل و صورت میں چاہے وہ وہاں پہنچ سکتا ہے، مگر جب مصطفیٰ کریم کے ساتھ جانے کی بات آئے تو یہ کہاں پہ جا کر کے رک جاتا ہے۔ حضرات محترم، جب مسجد اقصی شریف سے آسمانی سفر کا طے ہونا شروع ہوتا ہے، پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، تیسرے آسمان پہ جاتے ہیں، چوتھے آسمان پر جاتے ہیں، پانچویں آسمان پر ساتھ جاتے ہیں جبرائیل، ساتویں آسمان پر ساتھ جاتے ہیں، اور جاتے جاتے جیسی ساتویں آسمان پر جاتے ہیں سرکار آگے چلتے ہیں، جبرائیل رک جاتے ہیں، اے جبرائیل کیا ہوا، ساتھ تو چل۔ وہاں جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری حد یہیں تک تھی، اگر میں یہاں سے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، میرے پر جل جائیں گے، یعنی کہ یہاں سے آگے جانے کی میری طاقت نہیں۔ جب جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کی طاقت آسمان سے اوپر جانے کی نہیں، اور مصطفیٰ جا کر کے دکھا دیے، وہ بھی راتوں رات۔ اب اندازہ یہ لگائیے کہ خانہ کعبہ سے یعنی کہ مکہ شریف سے فلسطین کم و بیش اس زمانے میں 1 سے 1.5 ماہ کا سفر تھا، اور زمین سے آسمان تک یعنی کہ پہلے آسمان کا طے 500 برس کا ہے۔ جب ہم پہلے آسمان پہ پہنچیں گے تو پہلے آسمان کی موٹائی کا سفر 500 برس کا، پھر دوسرے آسمان کے لیے سفر کریں گے 500 برس کا، پھر تیسرے آسمان پہ جائیں گے 500 برس کا، یعنی کہ 7 آسمان ہیں اور 7 کے درمیان کے حصے ہیں، یعنی کہ 14 ہو گئے، اور 14 جب ہو گئے اس حساب سے یہ ہوتا ہے کہ اگر 500 برس ہوتے ہیں تو 5 دہیں 50 اور ادھر ہو جاتے ہیں 20، یعنی کہ 70,000 برس لگ جاتے ہیں صرف آسمانی سفر کو طے کرنے کے لیے، 7 آسمانوں کو طے کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر آگے ہے لوح محفوظ ہے، وہاں پہ عرش اعظم ہے، اور سب سے انتم میں جسے کہا جاتا ہے جو منزل کہا جاتا ہے اسے دنافذ اللہ کہا جاتا ہے، اس سے آگے کوئی منزل نہیں، اس کے آگے کچھ نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے یعنی کہ خانہ کعبہ سے فلسطین مسجد اقصی جائیں، راتوں رات چلے جائیں، پل بھر میں چلے جائیں، وہاں سے 7 آسمان کو طے کر دیں، پل بھر میں کر دیں، وہاں سے آگے کا سفر ہو پل بھر میں ہو جائے، پھر رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں بیٹھ کر کے آمنے سامنا، پھر گفتگو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائیں، پل بھر میں ہو جائے، پھر ادھر سے واپس بھی آئیں، چوتھے آسمان پر آئیں، وہاں سے بار بار جانا ہو، یعنی کہ وہاں سے آئے راستے میں موسیٰ مل جائے، یا رسول اللہ آپ نے رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ سے کیا لایا؟ اپنی امت محمدیہ کے لیے رب کعبہ کے حبیب اعظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے موسیٰ کلیم اللہ میں نے اپنے امتیوں کے لیے 50 نمازیں لے کر کے آیا ہے۔ حضرات محترم وہاں پہ اب یہاں پہ بھی بہت اہم سوال اور اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی قوت نہیں جو 50 نمازیں روزانہ کی پڑھ لیں، اگر وہ صرف نمازوں میں ہی لگے رہیں گے تو پھر وہ اپنے رزق حلال کی تلاشی کے لیے کب نکلیں گے؟ وہ اپنی بیوی بچوں کی پرورش کیسے کریں گے؟ وہ اپنے دنیا میں جو جس چیز کی ضروریات ہیں اس کی پوری کیسے کریں گے؟ یا رسول اللہ اس میں سے کچھ کم کروا لیجئے۔ سرکار دوبارہ جاتے ہیں، 5 کم کروا لیتے ہیں، پھر آتے ہیں یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ اب 5 کم کروا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 کم کر دیے، 45 رہ گئے، یا رسول اللہ یہ بھی زیادہ ہے، پھر گئے 5 گھٹوا دیا، پھر آئے یا رسول اللہ یہ بھی زیادہ ہے، 40 زیادہ ہے، 35 زیادہ ہے، 35 سے 30 زیادہ ہیں، 30 سے 25 زیادہ ہیں، 25 سے 20 زیادہ ہیں، 20 سے 15 زیادہ ہیں، 15 سے 10 زیادہ ہیں، 10 سے 5 پہ آ گئے، یعنی کہ 9 دفعہ گئے، 9 دفعہ میں 45 نمازیں رب کعبہ نے معاف فرما دیا، 5 نمازیں بچی، اور جب 10ویں 9ویں بار جب واپس آتے ہیں سرکار
وہاں پہ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب کتنی نمازیں ہیں؟ رب کعبہ کے حبیب اعظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اب ہماری امت کے لیے کل 5 نمازیں ہیں۔ وہاں پہ موسیٰ کلیم اللہ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ 5 نمازیں بھی بہت ہے، ان میں سے بھی کچھ کم کروا لیجئے۔ اس ٹائم میں حبیب اعظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ کلیم اللہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں اس غرض سے جاؤں کہ میں نماز کو اور کم کرواؤں، کیونکہ جب گیا 9 دفعہ گیا، جب بھی گیا تو 5 نمازوں کو رب کعبہ نے کم کیا، یعنی کہ 9 دفعہ گیا 45 نمازیں ختم۔ اگر مصطفیٰ دوبارہ جاتا ہے تو یہ بھی 5 بھی ختم، پھر میرے پاس رہ کیا جائے گا؟ اگر میری امت مجھ سے پوچھے گی یا رسول اللہ رب کعبہ کی بارگاہ میں آپ گئے، وہاں سے اپنی امت محمدیہ کے لیے کیا تحفہ لے کر کے آئے، تو پھر میں محمد کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ لہٰذا اے موسیٰ اب میں نہیں جاتا۔ حضرات محترم اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انسان یہ کہتے رہے کہ آج تک جو ہے جو کچھ بھی ہے رب کعبہ کے علم میں ہے، مصطفیٰ کے علم میں نہیں ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کو کیسے پتہ چلا؟ جب رب کعبہ کو یہ پتہ تھا کہ امت محمدیہ 50 نمازیں نہیں پڑھ پائیں گی، تو پھر رب کعبہ نے 50 نمازوں کو دیا کیوں؟ اور جب دیا تو پھر بعد میں گھٹایا کیوں؟ اگر اب یہاں پہ کوئی یہ کہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم غیب ہے، انبیاء کرام کو نہیں، تو اس انسان کے لیے یہاں بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم غیب تھا، ہے، رہے گا، تو پھر رب کعبہ کو یہ علم تو تھا کہ امت محمدیہ 50 نمازیں نہیں پڑھ پائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دی کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اعتراض ہوتا ہے یا نہیں؟ ہر حال میں اعتراض ہوتا ہے، مگر حضرات محترم اس کا جواب صرف اور صرف ہلکے الفاظ میں صرف اتنی سی ہے کہ رب کعبہ یہ چاہتا تھا کہ میرے مصطفیٰ بار بار جائیں اور وہ بار بار میری بارگاہ میں آئیں، تاکہ میں مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ مجھے دیکھتے رہیں، اور آگے جب جائے، جب موسیٰ نے یہ اپنے بارے میں یہ چرچا کیا تھا میری بارگاہ میں، اپنے بارے میں یہ چاہت کو ظاہر کیا تھا، مولا جو انسان جن سے باتیں کرتا ہے، جن کی آوازوں کو سنتا ہے، ان کے جو ہے چہرے کو، صورت کو بھی دیکھنا چاہتا ہے، ان سے ملاقات بھی کرنا چاہتا ہے۔ مولا تو مجھ سے باتیں تو کرتا ہے، مگر تو اپنی صورت کو نہیں دکھاتا ہے، تو اپنی ذات کو نہیں دکھاتا ہے۔ لہٰذا رب کعبہ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، جب میرا مصطفیٰ کریم، مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں آئیں، تم 4تھے آسمان پر کھڑے ہو جانا، مصطفیٰ مجھے دیکھیں گے بار بار، اور تم مصطفیٰ کو دیکھتے رہنا، یعنی کہ اس سے یہ ثابت کر لینا کہ مصطفیٰ نے مجھے دیکھا اور تم نے مصطفیٰ کو دیکھا، یعنی کہ مصطفیٰ کو دیکھنا مجھے دیکھنا ہے۔ حضرات محترم یہاں سے بہت اہم پیغام ملتا ہے، اور سوچنے والوں کے لیے جن کی نظر ابو بکر صدیق والی ہو، جن کی نظر فاروق اعظم والی ہو، جن کے دل میں عقیدت عثمان غنی ذو النورین والی ہو، جن کے دل میں محبت و الفت سیدنا علی شیر خدا کی طرح ہو، ان کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آئے گا جس طرح سے ابو جہل نے کہا تھا کہ راتوں رات مصطفیٰ کیسے جا سکتے ہیں عرش اعظم پر، راتوں رات کیسے زمین و آسمان کا سیر کر سکتے ہیں، راتوں رات کیسے، ابو جہل کا کہنا تھا کہ راتوں رات مصطفیٰ جو ہے کیسے جو ہے جنت و جہنم کا سیر کر سکتے ہیں۔ تو جن کی نظریات، جن کے انداز عیب لگانے کا ہو، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے والا ہو، چاہے وہ اعتراضات چھوٹی ہوں یا بڑی، یاد رکھ لیجئے گا اور فوراً اپنے دماغ میں بیٹھا لیجئے گا کہ یہ ابو بکری نہیں ہیں، یہ صدیق اکبر کو چاہنے والے نہیں، یہ فاروقی نہیں، یہ عثمانی نہیں، یہ علی کو چاہنے والے نہیں، بلکہ یہ ابو جہلی ہے، یہ ابو لہبی ہے، یہ اتبی ہے، یہ شیبی ہے۔ لہٰذا ایسے غداروں سے آپ کو دور ہو جانا چاہیے۔
حضرات محترم، بہرحال وقت پورا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی بولا ہے، مجھے بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطیاں ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ ان بیانوں پہ سب سے پہلے مجھے خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بعد میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے۔